حامدا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين وفي رواية كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون أو كما قال نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، انسان کا خاصہ ہے کہ اس سے خطا، بھول چوک، غلطیاں اور گناہیں سرزد ہو جایا کرتی ہیں۔ غلطیوں کا سرزد ہو جانا یہ بہت بڑا گناہ نہیں، بہت بڑی غلطی نہیں، بہت بڑی خطا نہیں، لیکن اس پر اڑ جانا، اس کی عادت بنا لینا اور توبہ اور استغفار نہ کرنا، اس کو نہ چھوڑنا، یہ سخت گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے۔ میں نے قرآن کریم کی مختصر سی آیت اور 2 حدیثوں کا اقتباس نقل کیا ہے جن سے 3 الفاظ اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ ایک خطاؤن کا لفظ، دوسرے مجاہرون کا لفظ اور تیسرے توابون کا لفظ۔ تو 3 الفاظ ہیں، ایک خطاؤن، دوسرے مجاہرون اور تیسرے توابون۔ خطاؤن کا معنی غلطی کا ایسا شخص جس سے غلطیاں بکثرت سرزد ہوتی رہیں، اور مجاہرون کا معنی جو کھلم کھلا گناہ کرتا رہے، اتنا جری اور بے باک ہو جائے کہ وہ کچھ فکر کیے بغیر، شرم و حیا اس کے پاس نہ ہو، اور شرم و حیا سے بے فکر ہو کر، آزاد ہو کر بندوں کے سامنے گناہ کرتا رہے۔ اور توابون کے معنی خطا اور غلطیاں سرزد ہو تو بکثرت توبہ کرنے والا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ ہم میں سے کون ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ اس سے غلطیاں سرزد نہیں ہوتی، چاہے وہ کسی عہدے پر، کسی منصب پہ فائز ہو، امام ہو، مؤذن ہو، عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو، غیر عالم ہو، عامی شخص ہو، قطب ہو، ابدال ہو، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ دعویٰ کرتا ہے تو اس دعوے میں وہ جھوٹا قرار پائے گا۔ انبیاء کرام کی شخصیات کو چھوڑ کر کوئی ایسا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، اگر کرے تو وہ معتبر نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انبیاء کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسی شخصیات ہیں کہ ان سے بھی گناہ ہوئے، غلطیاں سرزد ہوئیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی ہی میں انہیں ان گناہوں سے توبہ کی توفیق دے دی، اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، جس کی وجہ سے وہ مغفور ہو گئے، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اس کے بعد کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، انسان کی زندگی جن احوال پر گزرتی ہے، ان احوال کے پیش نظر انسان اللہ سے توقع کر سکتا ہے، امید لگا سکتا ہے کہ نیکی کے کاموں پر اس کی زندگی گزری ہے، اسی پہ یہ مرا ہے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخشا ہوگا اور اس کو جنت میں جگہ عنایت کی ہوگی اور اس کی مغفرت کر دی ہوگی، لیکن حتمیت اور قطعیت کے ساتھ ہم یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ اس کی مغفرت ہو ہی گئی، یہ جنت میں چلا ہی جائے گا، یہ نہیں کہہ سکتے، اس کا ہمیں حکم نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک سے خطا ہو رہی ہے، غلطیاں ہو رہی ہیں، گناہ سرزد ہو رہے ہیں، مگر ان گناہوں پہ اڑ جانا اور مسلسل کرتے رہنا، بے فکر ہو جانا، آزادی کے ساتھ کرتے رہنا، پلس کھلم کھلا کرنے لگنا، مجمع میں کرنے لگنا، عوام کے سامنے کرنے لگنا، اور اس گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، کوئی روکے اور ٹوکے تو اس کو برا ماننا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میں نے جو حدیث پڑھی ہے متفق علیہ روایت ہے، بخاری مسلم میں روایت مروی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک عافیت میں ہوگا، مگر وہ جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے کہ اس کو عافیت نہیں ملے گی۔ کل امتی معافن الا المجاہرین، کہ امت میں سے ہر فرد بعافیت رہے گا، عافیت کی زندگی دنیا میں اور آخرت میں اس کو میسر ہوگی، مگر وہ فرد، وہ شخص جو کھلم کھلا گناہ کرے گا، لوگوں کے سامنے کرے گا، کچھ پرواہ نہیں کرے گا، وہ عافیت میں نہیں رہ سکتا۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ دیکھیں کون کون سے گناہ ہم کھلم کھلا کرتے ہیں۔ کھلم کھلا کا ایک معنی یہ ہے کہ ماحول ہی گناہ کا ہو گیا ہے کہ کوئی اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، سب کیے جا رہے ہیں، یہ بھی کھلم کھلا گناہ ہے۔ اور یہ بدترین گناہ ہے کہ احساس ہی ختم ہو جائے۔ جب احساس نہ رہے، شعور نہ رہے، انسان یہی نہ سمجھے کہ یہ گناہ ہے تو کبھی توبے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ وہ کیسے اللہ کی طرف دعوت کرے گا، وہ کیسے رجوع کرے گا؟ اس لیے ماحول ایسا بنا لینا کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھا جائے، حرام چیزوں کو حرام نہ سمجھا جائے، مکروہ تحریمی چیزوں کو مکروہ تحریمی نہ سمجھا جائے، یہ بہت خطرناک ماحول ہو جائے گا۔ اللہ کی رحمتوں سے بندہ دور ہو جاتا ہے، اللہ کی عافیت سے بندہ دور ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی مشکل ہے، آخرت میں بھی مشکل ہے، دنیا میں بھی الجھنیں پریشانیاں، آخرت میں بھی الجھنیں پریشانیاں، دنیا میں بھی طرح طرح کے مسائل، آخرت میں بھی طرح طرح کے مسائل۔ اس لیے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، کسی ایک گناہ کے اوپر مجھے نشاندہی نہیں کرنی ہے، ہم سب غور کریں کہ کون کون سے ایسے گناہ ہیں جو کھلم کھلا ہو رہے ہیں، ہر گھر میں پائے جاتے ہیں، باہر لوگ کر رہے ہیں، گھر میں بھی کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرح کے گناہوں سے آج نہیں، اسی لمحہ توبہ کریں اور سچی توبہ کریں، آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کریں، گو کہ وہ بعد میں پھر ہو جائے، پھر توبہ کریں، پھر ہو جائے، پھر توبہ کریں۔ فرمایا گیا ما اصر من استغفر ولو عاد فی اليوم 70 مرة، کہ کسی شخص سے گناہ ہو گیا مگر وہ اس سے توبہ اور استغفار کر لیتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ اور استغفار کر لیتا ہے، پھر گناہ ہوتا ہے، پھر توبہ اور استغفار ہو جاتا ہے، تو وہ اصرار کرنے والوں میں اللہ کے یہاں نہیں شمار ہوگا۔ ایک شخص ہے کہ گناہ کا اصرار کر رہا ہے کہ میں تو کروں گا ہی کروں گا ہی کروں گا ہی، اور کر ہی رہا ہے، دھڑلے سے کر رہا ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ فرمایا اگر کسی شخص سے گناہ ہو گیا اور وہ استغفار کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے، بشری تقاضے کے مطابق کمزور ہے، نہیں بچ پا رہا، پھر توبہ کرتا ہے، پھر ہو جا رہا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، تو اگرچہ کثرت کے ساتھ اس سے یہ گناہ ہوتا رہے تو کثرت کے ساتھ وہ استغفار کرتا رہے، گو کہ 70 مرتبہ بھی دن میں اگر ہو جائے اور وہ 70 مرتبہ ہی استغفار کر لے، توبہ کر لے، تو اصرار کرنے والوں میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، توبہ کیسی غضب کی چیز اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور یہ بھی جو 70 کا لفظ ہے نا، یہ کثرت بیان کرنے کے لیے ہے۔ 70 ضروری نہیں، 80 ہو جائے،
90 हो जाए, 100 हो जाए या इससे ज्यादा हो जाए, मगर ये कि वो तौबा करता रहे, इस्तिगफार करता रहे और अज़्म मुसम्मम करता रहे, तौबा की जो शराइत है उनको इख्तियार करने की कोशिश करे और अपने नफ्स पर बोझ डाल करके उसे छोड़ने की कोशिश करे। औलिया अल्लाह से अपना हाथ जो है उनके हाथ में दे दे, इस्लाह कराने की कोशिश करे, बुजुर्गाने दीन से मिले और उसका इलाज तलाश करे, पूछे उनसे और जो अमल बताएं उसके मुताबिक वो जो करता रहे। तो खैर मैं ये बतला रहा था कि खत्ताऊन बहुत ज्यादा खता जिनसे हो जाए, हम और आप खत्ताऊन है, गलतियां हो जाती हैं, मगर हमें और आपको करना क्या है, गलती हो जाए तो तौबाबून यानी खूब तौबा करनी है, कसरत के साथ अल्लाह से मांगे कि अल्लाह माफ कर दे, जाने में अनजाने में खुल्ला छुप कर जो गुनाह हो रही आवाम में, मजमे में, घर में, तन्हाई में, सफर में, हजर में, बीमारी में, सेहत के जमाने में जो गुनाह हो रहा है परवरदिगार आलम आप माफ कर दीजिए। आपके अलावा कोई है नहीं हमारा, आपके दर के अलावा कोई दर नहीं, आपके दरबार के अलावा कोई दरबार नहीं। जब दुनिया के तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं पर आपका दरवाजा खुला रहता है। अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआ, कौन है वो, कौन जात है जब मुस्तर परेशान शख्स, जब हैरान शख्स, जब मजबूर शख्स पुकारता है, वो कौन सी जात है जो उसकी पुकार को सुनती है और उसके मुताबिक फैसला करती है, वो अल्लाह की जात है। तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम और आप गलतियां हो जाए तो तौबा करें। हाँ ये जरूर ध्यान दें मुजाहिरीन में न दाखिल हो, खुल्ला गुनाह न करें वरना आफियत कभी मिल ही नहीं सकती। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, मुबारक अल्फाज हैं, कुल्लु उम्मती मुआफन इल्लल मुजाहिरीन, जिसका सीधा तर्जुमा ये है कि हर उम्मत का हर फर्द आफियत में होगा मगर आफियत नहीं पाएगा तो खुल्ला गुनाह करने वाला नहीं पाएगा। रब ताला मुझे भी समझा दे इस हकीकत को, आपको भी समझा दे और हम हर छोटे बड़े गुनाह से बचने वाले बन जाएं, गलतियां हो जाए तो तौबा करने वाले बन जाए और अल्लाह हमारी तौबा को कबूल भी कर ले। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।